آپ سب کے لیے میں نے آلریڈی بھی بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ملک چھوڑ کے ڈیل کر کے وہ لوگ بھاگتے ہیں جنہوں نے چوری کا مال باہر رکھا ہوتا ہے، جنہوں نے باہر چوری اور ڈکیتی کے ذریعے پراپرٹیز باہر بنائی ہوتی ہیں۔ میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، میں نے یہیں رہنا ہے، اسی عوام، اسی قوم، اسی پبلک کے ساتھ، خواہ مجھے 1000 سال بھی یہ جیل میں رکھیں، اس لیے کہ حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور جس کے لیے وہ ہر وقت ہر لحاظ سے وہ تیار ہے۔ اچھا سر، آپ کے خیال میں وہ کون ہے جو ایک کیس کے بعد دوسرا کیس، تیسرے کے بعد چوتھا کیس، وہ کون ہے جو صحافیوں کو اٹھا رہا ہے؟ وہ کون ہے جو آپ پہ مزید نئے سے نئے مقدمے بنا رہا ہے؟ کیونکہ سیاسی حکومت تو ابھی موجود نہیں ہے۔ سیاسی فاشسٹ حکومت پی ڈی ایم کی جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں، 180 سے زائد مقدمات، اور جب وہ کچھ اور مقابلہ نہیں کر سکتے تھے سیاسی میدان میں تو انہی کی ایکسٹینشن یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سپورٹڈ بائی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ان فاشسٹ طرز حکومت جو پچھلی تھی یا موجودہ ہے ان کی بیک پہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ ہر غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اور ان کو کسی کا نہ قانون کا نہ انصاف کا ڈر ہے۔ اچھا شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آج خبر یہ چلی ہے کہ میاں نواز شریف اکتوبر میں آ رہے ہیں پاکستان، اور ان کی آمد کے حوالے سے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، آپ کا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے؟ اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کے کوئی بھی کسی لیول کے مذاکرات نہیں ہو رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کرے وہ کوئی تاریخ آ جائے، وہ تو 4 ہفتے کی ڈیٹ لے کر گیا تھا نواز شریف، وہ کنوکٹڈ بھی ہے، بھگوڑا بھی ہے، بھائی وہ کیوں نہیں آتا؟ 4 سال سے نہ کسی عدالت نے پوچھا، نہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پوچھا، اس کے گارنٹیئر شہباز شریف صاحب تھے، 1100 ارب روپے کے مقدمات اپنے ختم کرا لیے، نیب لا تبدیل کر لیا، ایف آئی اے سے کیس ختم کرا لیے، پراسیکیوٹرز تبدیل کر لیے، تفتیشی تبدیل کر لیے، گواہوں کو یا مار دیا یا بٹھا دیا گیا۔ تو اس کے بعد مجھے بتائیں آج بھی اگر وہ نہیں آتا، وہ پوری دنیا میں صحت مند ہے، اس کی صحت خراب ہوتی ہے پاکستان میں آنے سے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ کو وہ رعایا اور غلام سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف حکمرانی کے لیے تو میں نے آنا ہے، اس کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں آنا۔ مجھے بالکل 100% یقین ہے کہ وہ اکتوبر میں بھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کو جب یہ یقین نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگی، جن لوگوں کا کام ہی کرپشن اور ڈکیٹی کا پیسہ بلینز آف ڈالرز آپ کا پیسہ نکال کے وہ باہر لے گئے ہیں، وہ کیوں آئیں گے؟ وہ کیا آپ کے ساتھ مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ ہے، اس ملک کے ساتھ ہے؟ ہاں، عمران خان صاحب نے کہا مجھے بھی ای سی ایل میں ڈالیں میرا نام۔ یہ 100 کارڈ جو اپنے آپ کو حکمران بنے پھرتے تھے، 87 وزیر و مشیر تھے پچھلی حکومت میں، یہ سارے پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کے مل کے، جس میں 45 کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا، ان سب کو ای سی ایل میں ڈالیں۔ جو یہاں سیاست ہے اس کا داخلہ بند ہونا چاہیے کہ وہ ملک سے باہر بھاگ جائے، وہ علاج کرائے پاکستان میں کرائے، اس کے بچے یہاں تعلیم حاصل کریں، وہ یہاں رہے، اور سب کے ساتھ ایک طرح کا سلوک ہونا چاہیے۔ اچھا سر، یہ ٹیکنیکل اس معاملہ نواز شریف کی واپسی کے تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں لاہور اتریں گے یا اسلام آباد، تو ان کی واپسی پر کیا انہیں عدالت جانا پڑے گا یا پھر وہ دوبارہ، کیونکہ وہ تو جیل سے گئے تھے؟ میرے بھائی اس نے آنا ہی نہیں ہے، اترنے اور نہ اترنے کا تو کوشچن نہیں ہے، اگر وہ آئے گا وہ جیل میں جائے گا، لیکن ہمارا یہ کمپرومائزڈ نظام انصاف کیسے ہم ان سے پوچھ لیں؟ اسحاق ڈار صاحب وزیر کے طور پر گئے تھے، واپس آئے تو وزیر کے طور پر واپس آ گئے، اور آتے ساتھ ہی سارے مقدمات ختم۔ شہباز شریف جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ فارغ ہو گئے، نیب لا اپنے سارے امینڈ کر دیے، حمزہ شہباز فارغ ہو گئے، مریم نواز فارغ ہو گئی، وہ بھی آئیں گے، جو بھی کرتے ہیں وہ کریں، لیکن قانون اور نظام انصاف کا جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس طرح ایلیٹس نے، جس طرح سو کارڈ اشرافیہ نے اس ملک کو لوٹا ہے، مجھے بتائیں اگر اس ملک کو لوٹا نہیں گیا تو اس انجام کو ہم کیسے پہنچے ہیں؟ مجھے ایک بات کا یہ جواب دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جن لوگوں نے لوٹا ہے ان کا پیسہ باہر کیوں پڑا ہوا ہے؟ آج وہ اپنا سارا پیسہ پاکستان میں لے آئیں،
آپ کو ملک کے کوئی قرضہ لینے کی IMF کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ پیسہ لے کے باہر جا رہے ہیں۔ آج بھی آپ سن رہے ہیں سندھ میں کسی کا سنتے ہیں کہ 60 ارب نکل آئے، کسی کا سنتے ہیں کتنے ارب ایک گھر سے نکل آئے۔ تو اگر یہ حالت ہے تو خدا کے لیے ساری خبریں فیک ہوں گی، مکیش والی خبر تو سچی ہے، لیکن 61 بلین اگر ایک کے گھر بندے سے نکلا ہے، ڈپٹی کمشنر کے گھر سے نکلا ہے، میں یہ چھوڑ دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آخر کسی نے لوٹا ہے، جس نے لوٹا ہے وہ مال باہر لے کر کیوں گیا ہے، اور اس کو نظام انصاف ہمارا کیوں نہیں پکڑتا؟ وہ کدھر گئے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز؟ ان کو یہ تو نظر آ گیا کہ توشہ خانہ میں جناب تحائف کو ڈکلیئر نہیں کیا، باقی کوئی جرم نہیں ہے، اور حالانکہ ڈکلیئرڈ ہے، سب کچھ ہے، ان کو وہ تو جرم نظر آتا ہے۔ باقی جرائم، آج سارا آپ کا ڈالر افغانستان جا رہا ہے، اس کو کس نے روکنا ہے؟ وہ جو ایران بارڈر سے سارا تیل آ رہا ہے، اس کو کس نے روکنا ہے؟ آج کس کے پاس اقتدار ہے، اور کون وہ طاقتور شخصیات ہیں یہ سب کچھ جو کر رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں قوم کو اب شعور آ گیا ہے، قوم اویئرنیس آ چکی ہے، یہ پبلک میں جانے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ان کے پاس کوئی آپشن اور نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ الیکشن کو ڈیلے کرایا جائے۔ کسی بھی سرکاری آفیسر کو چیف جسٹس صاحب عدالت میں اس کو بلا سکتے ہیں، کسی کو بھی بلا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نہیں، ایک سول جج بھی بلا سکتا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو دور کی بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اور ہائی کورٹس پانچوں کے پانچوں وہ تو دور کی بات ہے، ایک سنگل جج کسی پبلک آفس ہولڈر کو، ایون پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی طلب کر سکتا ہے کسی بھی معاملے میں، اور دوسرا ایک سول جج بھی طلب کر سکتا ہے۔ قاضی اور عدالت کا جو انصاف کا سسٹم اگر ٹھیک ہو تو ساری چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں گی۔ تھینک یو۔